دنیا میں پھیلی بدامنی آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کہیں جنگ و جدل ہے تو کہیں دہشت گردی، نسل پرستی، انتہا پسندی اور ظلم اپنے پیر پھیلائے ہوئے ہے۔ طاقت کے حصول اور معاشی مفادات میں انسانیت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے اور کہیں نہ کہیں ہر شخص ان سے متاثر نظر آ رہا ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ بیچ بحث پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے، کیا دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ سکتا ہے مکہ چارٹر؟ مکہ چارٹر 2019 میں مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ اور سابق سعودی عرب کے وزیر ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کی قیادت اور 139 ملکوں کے 1200 علماء و مفتیان کرام کی موجودگی میں منظور کیا گیا تھا۔ اس اہم موضوع پر بات چیت کے لیے آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جو مذہبی، سیاسی اور سماجی امور کے ماہر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے سربراہ ہیں۔ اس سلسلے میں اب تک جو کارگر کوششیں کی گئی ہیں ان پر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ مکہ چارٹر آج کے دور میں مسلمانوں اور دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے کتنا ضروری اور اہم ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت کہ انسان اور انسانیت دونوں مجروح اور زخمی ہیں اس وقت۔ تمام دنیا میں، جیسا آپ نے اپنے تعارف میں کہا، تمام دنیا میں جنگ و جدل کا ماحول ہے، ظلم و ستم کا ماحول ہے، بے کسی اور بے بسی کا ماحول ہے۔ جی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تمام دنیا میں ہمیں ایسی کہیں کوئی قیادت نہیں دکھ رہی ہے کہ جو فیصلہ کن حد تک دنیا کے حالات کو تبدیل کر سکے اور امن اور خیر سگالی کے ماحول کو بحال کر سکے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ جب بیٹھے ہیں اور مکہ چارٹر پہ ہماری آپ کی گفتگو ہے، یہ سمجھیے کہ مکہ چارٹر یوں تو 139 ملکوں کے سگنیچرز ہیں، اس پہ 1200 اس کے اندر اسکالرز اور مفتیز ہیں، جیسے آپ نے کہا، تمام OIC اس میں شامل ہیں، جی، تمام عرب ورلڈ اس میں شامل ہے، کہیں تو تمام مسلم ورلڈ بھی شامل ہے، اور جب 139 ہیں تو یہ مان کر چلیے کہ لگ بھگ یونائٹڈ نیشنز بھی اس میں شامل ہے۔ جی، تو اس سے زیادہ سپورٹ کسی پیسفل انیشیٹو کو یا کو ایگزسٹنس کے بقائے باہم کے تحریک کو میرے خیال سے شاید مشکل سے ہی ملے۔ یہ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا ترس رہی ہے اس وقت کہ کس طریقے سے جو ہے امن پیدا ہوں۔ مکہ چارٹر میں آپ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کے چارٹر کو دیکھیں، آپ ہمارے بھارت کے آئین کو دیکھیں، ہم جمہوری قدروں کو دیکھیں، تہذیب تمدن کو دیکھیں، اسلام اور مسلم تاریخ کے جو روشن باب ہیں ان کی طرف آپ نظر دوڑائیں۔ آپ کسی زاویے سے بھی جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آج کے اس دور میں جب کہ ہر طرف تڑپن ہے، عرب تڑپ رہے ہیں، یوکرین میں جی، مسیح دنیا تڑپ رہی ہے، ایک مسیح دوسرے مسیح سے لڑ رہا ہے۔ جی، کہتے نہیں ہیں اس بات کو، حقیقت تو یہی ہے۔ آپ دیکھیے وہاں اہل کتاب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں عرب دنیا کے اندر۔ کہنے کو ابراہم ایکارڈ بھی ہے، ہم کزنز بھی ہیں ایک دوسرے کے، اور ہمارے کیا کہتے ہیں بابا بھی ایک ہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ تمام تر صورت حال ہے۔ تو ایسے میں مکہ چارٹر جو ہے جو کیا کہتا ہے، سب برابر ہیں، وہ یونیورسل ایکویلٹی کی، سب کی برابری کی بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ڈائیورسٹی جو ہماری تھیوری ہے بھارت کی، ڈائیورسٹی یعنی جو مختلف مذاہب ہیں، عقائد ہیں، تہذیبیں ہیں، زبانیں ہیں، سوچنے کے طریقے ہیں، رہن سہن ہے، یہ تمام چیزیں الگ ہو سکتی ہیں، مگر یہ تفریق کا اور تقسیم کا ذریعہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بقائے باہم کا ذریعہ ہونی چاہیے۔ آپ کیا بولتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی قدر کروں، آپ میری قدر کیے۔ ڈائیلاگ کے بارے میں مکہ چارٹر بات کرتا ہے۔
مکالمہ سازی جس کو ہم کہتے ہیں. آج آپ دیکھیں تمام دنیا میں انٹرفیت ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, تمام دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ اس کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات عبدالحی صاحب یہ ہے انتہا پسندی, جی, جس کو ایکسٹریمزم بھی کہتے ہیں اور فینیٹیسزم بھی کہتے ہیں, اور جس کو انتہا پسندی میں آج کل دہشت گردی کا بھی اس کے اندر جو شامل ہو جاتا ہے. تو اب یہ تمام وہ چیزیں ہیں, اور اس کے ساتھ میں جو سب سے بڑا الزام اسلام پر اور خاص طور سے وہابی اسلام پہ لگتا ہے, میں اور صرف میں, باقی سب. اس مکہ چارٹر میں جو تمام مذاہب کی کا احترام, تمام مذاہب کی مساوی حیثیت, اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو کسی قسم کی تانا کشی یا کسی قسم کی جو ہے وہ یعنی ایسی زبان اور اسلوب کا استعمال جو کہ اس کی عظمت کو یا اس کے تقدس کو جو ہے پامال کرتا ہوں, یہ تمام وہ نکات ہیں. صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ مکہ چارٹر جو ہے وہ مدینہ چارٹر, میثاق مدینہ جو کہلاتا ہے, ہجرت کے وقت ہوا تھا, اس میں اور اس میں کیا یہ اسی کی توسیع ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا عبدالحی صاحب. دیکھیے اسلام, قرآن, احادیث مقدسہ, فقہ اسلامی, تمام مسالک کی, اس سب میں کا نچوڑ حجۃ الوداع ہے. جی, اور دنیا کا مسلمان جب بھی راہ راست پر آنے کی نیت کرے گا تو اسے یہی وہ ستون ہے جن کی طرف اسے لوٹنا پڑے گا. اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو احکامات, جو فرمان دے دیے ہمیں, جو ہدایت کا سرچشمہ ہمیں دے دیا, جو راستہ ہمیں دکھا دیا, حقیقت یہ کہ اسی کی کوکھ سے تمام دنیا میں جو امن کے معاہدے ہوتے ہیں, مکالمہ سازی ہوتی ہے. اقوام متحدہ کا وجود ہے, اس سے پہلے آپ کے جو ہے لیگ آف نیشنز ہوا کرتی تھی. جتنی بھی تنظیمیں ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے اندر میثاق مدینہ بھی دکھے گا, مدینہ کی ریاست بھی دکھے گی, حجۃ الوداع بھی دکھے گا. تو یہ جو آپ کا مکہ چارٹر ہے, یہ عربوں نے, اس کی شروعات کس نے کی ہے؟ جی, سعودی عرب نے کی, عربوں نے کی. اور اسلام اور عربوں کا جو رشتہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, ساری دنیا سمجھتی ہے. تو وہی زمین, وہی خطہ, وہی زمین اور وہی پہاڑ اور پہاڑیاں اور وہیں کی جو سلطنت جو ہے, اس نے یہ انیشیٹو لیا اسی پس منظر میں کہ کل جو میثاق مدینہ تھا, آج اس میثاق مدینہ کی اس دنیا کو, عرب دنیا کو, مسلم دنیا کو, تمام عالم کو آج ضرورت ہے. لہٰذا اس نے ایک ترمیم کی کہ آج کے جو موضوعات ہیں جی, انہوں نے ان تمام کنٹروورسیز کو چن لیا کہ جو الزامات ہیں اس وقت مسلم معاشروں پر کہ بھئی خواتین کا حق نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, برابری کی جنڈر ایکویلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جمہوریت کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈائیورسٹی کو نہیں مانتے ہیں, کنفلکٹ بڑھاتے ہیں, کنفلکٹ گھٹاتے نہیں ہیں. تو جو الزامات مسلمانوں پہ لگے ہوئے ہیں سب لے لیے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ایک بات اور اہم ہندوستان کے تعلق سے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں جی اس چارٹر کو 2019 کا ہے, 2019 کا 6-7 سال ہوئے ہیں, اور تمام جو مسائل ہیں تقریباً یکساں ہی ہیں, 5-6 سال میں کوئی بہت لمبا چوڑی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا چارٹر ہے اور مدینہ چارٹر کے بعد یہ مکہ چارٹر اس کی ضرورت پڑی, تو ہندوستان میں کیا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کیا کوئی سرکاری وہ تو ہے نہیں. دیکھیے مسلمان, یہ ایک اخلاقی چارٹر ہے, اخلاقیات پر زیادہ مبنی ہے. تو کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم مرکزی مسلمانوں نے بنانے کی کوشش کی یا نہیں کی, یا کوشش ہونی چاہیے اور بننا چاہیے تاکہ کم سے کم مسلک پر نہ بحث ہو, کم سے کم اخلاقیات پر بحث ہو, کیا کیا ہمیں اس چارٹر سے لینا ہے, کیا ایسی کوئی کوشش ہندوستان میں آپ کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں جو سوال آپ نے مجھ سے کیا. دیکھیے بحیثیت بھارت کے شہری کے, میں اور آپ ہندوستان کے سمویدھان سے, کانسٹیٹیوشن سے, آئین سے بندھے ہوئے ہیں, اور اس پر کوئی بحث بھی نہیں ہو سکتی ہے, اس پر کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہو سکتا ہے, اور اس پر کسی قسم کی کوئی لے دے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن
ہماری جس تہذیب سے ہم آتے ہیں، یعنی جس تہذیب کی بھارت نمائندگی کرتا ہے، اس میں آج سے نہیں ہزاروں برسوں سے ہر عقیدے کو یہاں جگہ ملی ہے، ہر روایت کو یہاں جگہ ملی ہے، جی ہر نظریے کو یہاں جگہ ملی ہے۔ یہاں جو خدا کو مانتا ہے اس کی بھی جگہ ہے، اور جو خدا کا منکر ہے اس کی بھی جگہ ہے۔ دنیا میں 72 مسلمانوں کے مسلک بتائے جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کو کہیں شیعہ سنی میں جھگڑا ملے گا، کہیں کسی بریلوی دیوبندی میں جھگڑا ملے گا، اہل حدیث میں فلاں میں جھگڑا ملے گا۔ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تمام مذاہب، تمام مسالک، تمام نظریات اور تمام سوچنے کے طریقے جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ یہاں پر پھل پھول رہے۔ یہ اس ملک کا مزاج ہے۔ جو آپ نے اخلاق اور اخلاقیات کی بات کی ہے، اور میں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، ہم بحیثیت بھارت کے شہری ہیں، اس ٹریڈیشن کے، اس روایت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جس میں جو ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے کہ خیر جہاں سے ملے، اچھائی جہاں سے ملتی ہو، اخلاق کی اور اخلاقیات کی جہاں بہتر بات ہو اور بہتری کرنے کی گنجائش اور زمین موجود ہو، ہم اس کے ساتھ ہمیشہ جڑ جاتے ہیں۔ تو ایک بھارت کے شہری ہونے کے ناطے عبدالحی صاحب، ہمارے لیے مکہ چارٹر میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری فورن پالیسی کا حصہ ہیں، جو ہمارے سیکولرزم کا حصہ ہیں، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا، پوری ڈیٹیل میں اس کو پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے۔ مجھے اس پورے چارٹر کے اندر عبدالحی صاحب پوری ذمہ داری سے میں اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں، اس میں ایک بھی نقطہ ایسا نہیں ہے جو ہماری پالیسی، ہمارے نظریے اور ہماری ریاست اور ہماری قومی قیادت سے متصادم ہو۔ اس لیے اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ یہ اخلاقی معاملہ ہے، اور اخلاق کا تقاضا آج کے وقت میں یہ ہے کہ ہم سب کو، یہاں ہندو مسلمان کی بات نہیں، آج تمام انسانیت کو اپنے رویوں پر، اپنے اخلاق پر، اپنے رجحانات پر، اپنے سوچنے کے طریقے پر اور اپنی تحمل مزاجی اور جلد بازی، ان تمام چیزوں پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ترمیم اور تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان میں سبھی مذاہب کے لوگوں کے لیے جگہ ہے، ہمیشہ ملتی رہی ہے، باہر سے آنے والوں کو بھی اور یہاں کے لوگوں کو بھی۔ اب سوال یہ ہے نا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سیکولر مذہب نہیں ہے، یا اسلام دوسرے لوگوں کے مذاہب کو برداشت نہیں کرتا، قوت برداشت اس میں اتنی نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہم ہیں اسی میں ڈھل جائیں، بجائے اس کے ہم سوسائٹی میں اس سوسائٹی میں ڈھلیں۔ حضور نے جب یہ معاہدہ وہاں پر کیا تو مذہب کی اس میں کوئی کسی بھی طرح کی پابندی نہیں تھی، بلکہ انصاف کی بات تھی، آپس میں قومی یکجہتی کی بات تھی، آپس میں ملنے جلنے کی بات تھی۔ تو ہندوستان کے ماحول میں آپ یہاں کس میں کمی محسوس کرتے ہیں؟ مسلمان یہاں پر کتنی رعایت اس کو ملنی چاہیے اور کتنی رعایت ملی ہوئی ہے؟ اس میں کہاں پر پریشانی ہوتی ہے جو حالات فٹ نہیں بیٹھتے اور لڑائی جھگڑے یا اور تنازع ابھرتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے عبدالحی صاحب، ایسا ہے، جب جیسے آپ کا ایک گھر ہوتا ہے، مان لیجئے 5 لوگ ہیں گھر میں، ماں باپ ہیں، 2 بھائی ہیں، بہن ہیں۔ گھر جب چلتا ہے، جب اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہوتی ہے، اور گنجائش کا مطلب سیدھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی میں 18 ہو جاتا ہوں، کبھی میں 21 ہو جاتا ہوں، کبھی میں 19 ہو جاتا ہوں، کبھی میں 20 ہو جاتا ہوں۔ ہمیشہ کوئی 20 پہ رہے، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، اور انسان کے مزاج کے خلاف ہے چیز۔ بالکل اسی طریقے سے وطن عزیز ہے۔ دیکھیے بھارت میں اتنی ورائٹی ہے، اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنی ساری کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اس میں ہندوستان کا مسلمان اور اس کی بالخصوص مذہبی قیادت، میں شکایت نہیں کر رہا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، نہ میں اس لائق ہوں کہ میں ان پر کوئی الزام تراشی کر سکوں۔ میں صرف ایک گزارش کر سکتا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ اگر زمین میں گدلا پن آ گیا ہے، کچھ الزامات مجھ پہ چسپاں ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، یا میں کسی مشکل میں پھنس گیا ہوں، یا مجھے راہ فرار نہیں نظر آ رہی ہے، تو عبدالحی صاحب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جو سب سے قریب ہے آپ کے، جی، یہ اس کی ذمہ داری ہے
کہ وہ جب تک وہ خود نظیر نہیں بنے گا، آج جس عالم کی مجھے ضرورت ہے، جس امام کی مجھے ضرورت ہے، جس طرح کے مدارس اور مدارس کے تعلیمی نظام کی مجھے ضرورت ہے، جس طرح کے جنرل تعلیمی نظام اور اس کی ہم کو ضرورت ہے، جن مدعوں کو مسلم معاشرے کے بیچ میں مکالمے میں، مفاہمت میں، گفتگو میں ہر سطح پہ آ جانا چاہیے تھا، ہم اس میں تھوڑی سی تاخیر برت رہے ہیں۔ حالات کی سنگینی کو نمٹنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، بلکہ 3 طریقے ہوتے ہیں عبدالحی صاحب۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ولن کو تلاش کر لوں کہ یہ ہے، یہ نہ ہوتا تو سب ٹھیک ہوتا۔ میری نظر میں یہ جہالت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، ہر دور میں ہر شخص کے لیے، ہر معاشرے کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں، چیلنجز رہتے ہیں، دقتیں ہوتی ہیں تھوڑا بہت۔ ہندوستان میں 6 لاکھ سے زیادہ گاؤں ہیں، کتنے گاؤں میں دنگا ہو رہا ہے بتائیے مجھے؟ تمام ہندوستان میں ٹھیک ہے، مانتے ہیں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو آپ بھی کنڈیم کرتے ہیں، میں بھی کنڈیم کرتا ہوں، لیکن کنڈیمنیشن سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بدلتی ہوئی زمین اور بدلتی ہوئی دنیا اور بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے عبدالحی صاحب پریشر، ان 4 چیزوں کا ازراہ کرم احاطہ کر لیجئے، تجزیہ کر لیجئے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تصفیہ کی طرف بڑھنے میں دیر ہوگی۔ آج ہندوستان کو اور تمام ہمارے ملک میں رہنے والی کمیونٹیز کو ایک ڈائلاگ، انٹرفیت ڈائلاگ میں آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اب ایک تصفیہ چاہیے اور ایک تفہیم چاہیے، جس کی کمی ہے اس وقت۔ ڈاکٹر صاحب، میرا تھوڑا سا بہت یہ اہم سوال میں اپنے طور پر سمجھ رہا ہوں، آپ ہمارے ناظرین کے سامنے اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں جی، اور ناظرین بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مختلف امور پر بڑی واضح رائے آپ رکھتے ہیں۔ جی، میں یہاں پر آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کا مسلمان، خصوصاً چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور اس چارٹر کا تعلق ساری دنیا کے میں رہنے والے مسلمانوں سے ہے، تو کیا ہندوستان کے مسلمان ذہنی طور پر، یعنی ذہنیت ہم اس کو کہیں، ذہنی بھی نہ کہیں، اور سوچ میں کچھ اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی ہے یا تبدیلی آ گئی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، کڑوی ہے بات جی، مگر میں آپ کے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی کڑوی بات مجھ سے آپ کہلوا لیتے ہیں۔ دیوار پر جو لکھا ہوتا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا۔ جی، دیوار پہ مضمون اور تحریر بدلتی رہتی ہے، اس کے مطابق زمین کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ان دونوں کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، گنجائش پیدا کیے بغیر پروقار، باوقار، پرامن، خیر سگالی پر مبنی زندگی کسی کے لیے بھی محال ہوتی ہے۔ لہذا اس وقت جو ہے، میں پھر کہوں گا کہ یہ غنیمت وقت ہے۔ اس غنیمت وقت میں جو ایک مزاج مستقل طور پہ چلا رہا ہے، اس مزاج میں اب تبدیلی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے خوشی ہے، اطمینان ہے کہ آج لوگوں کے اندر یہ گفتگو گھر میں، گاؤں میں، شہروں میں ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑا خوش آئند ہے عبدالحی صاحب کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان میں ایک سائلنٹ ریولوشن ہے۔ آج تعلیم کی طرف جو رجحان ہے، مسلم محلوں کو آپ جا کر دیکھیے، صبح کو آپ کو سینکڑوں بچے جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ ملیں گے، تو ایک تبدیلی کا ماحول ہے، لوگوں میں فکر پیدا ہوئی ہے۔ اور سابقہ 10-11 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کا جو عمل ہے وہ ہر سطح پر اس کے اندر بہتری پیدا ہوئی ہے، تبدیلی پیدا ہوئی ہے، یہ خوش آئند ہے۔ اور جب آخری بات میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ جب خود احتسابی کو کوئی معاشرہ رضاکارانہ طور پہ اختیار کر لیتا ہے، جو میں مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا ایک میرا سوال ہے۔ آپ نے کئی چیزیں واضح کی، سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر
صبر و تحمل اور قوت برداشت ہونی چاہیے اور حالات. نہ یہ تین لفظ میرے نہیں ہیں. اچھا جی. کیونکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے. ہاں میں فکری تبدیلی جی. زمین کو پڑھنا، دیوار کو پڑھنا، اور تبدیلی کے عمل کو رضاکارانہ طور پر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں. خیر، تو یہ اس سے جڑا ہوا میرا ایک سوال چھوٹا سا تھا کہ مسلم دانشوروں اور عام مسلمانوں یعنی جی بہت سے مسند لگتے ہیں، لوگ ڈائس پر بیٹھتے ہیں، لوگ چیزیں پاس کر دیتے ہیں، قراردادیں منظور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مذہبی تنظیمیں ہوں چاہے سیاسی تنظیمیں ہوں، لیکن وہ عوام تک پوری طرح سے نہیں پہنچ پاتی تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی نفع اور نقصان کی بات پہنچے. تو کیا آپ مسلم دانشوروں اور زمین پر پھیلے ہوئے لوگوں کے بیچ کوئی گیپ دیکھتے ہیں؟ پورا گیپ ہے جی. مذہبی طبقہ ایک طرف ہے، دانشور دوسری طرف ہے، عوام بٹا ہوا ہے. لیکن اس افسوسناک صورتحال کے باوجود جی جو ہمارے نوجوان بچے ہیں عبداللہ صاحب، جی جو پڑھ رہے ہیں بچے، اور وہ بچے جو مخلوط ماحول میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں ہیں، آئی ٹیز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، سول سروسز میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، انٹریکشن میں ہیں، ان بچوں میں ایک لفظ انگریزی کا آتا ہے ڈائنامزم، جی. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا بلکہ چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنانا اور مضبوطی سے کھڑے ہو جانا. مجھے اب اپنی نسل کے لوگوں سے امید بہت کم ہے، لیکن نوجوان جو میں دیکھ رہا ہوں، ہندوستان کا مسلم نوجوان جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ بالکل مختلف نہیں ہے بھارتیہ نوجوان سے. اس لیے اگلے 10 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ جن موضوعات پر آج میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، شاید یہ موضوع جو ہیں نہ رہیں اور بہتر اور خوشگوار موضوع جو ہیں ہمارے آپ کی گفتگو میں آئیں گے. امید کی کرن پوری ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے عبدالحی صاحب کہ اب مایوسی کی طرف ہماری فکر جائے، الزام تراشی کی طرف ہماری فکر جائے اور تانہ کشی میں پڑیں، تنقید میں پڑیں. نوجوان کی طرف دیکھیے جی. اور نوجوان میں بہت امید ہے اور نوجوان میں اعتماد ہے. اور میں گزارش کر دوں، بڑا کچھ لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، مسلمان ڈرا ہوا ہے، مسلمان نہیں ڈرا ہوا، آپ ڈرا رہے ہیں اس کو. مسلمان میں بڑی احساس محرومی ہے. آپ وہ باتیں مسلمان کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں کیوں ڈال رہے ہیں بھائی؟ آپ اس کے برعکس کیوں نہیں چلتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے آج مسلمانوں میں تعلیم کا ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے، آج مسلم نوجوان ایک نئے طریقے سے سوچ رہا ہے، آج مسلم نوجوان بھارتیہ نوجوان میں کنورٹ ہو رہا ہے، وہ مسلم نوجوان نہیں. ڈاکٹر صاحب، اس سمت میں مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ ڈاکٹر عیسیٰ عبدالکریم عیسیٰ صاحب کوششیں ہیں، آپ ان سے کہاں تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے، امن کی اور بقائے باہم کو قائم کرنے کی اور تنازعات کو حل کرنے کی جہاں سے بھی جو بھی کوشش ہوتی ہے اس کا خیر مقدم ہی ہوتا ہے. یہ کوشش بڑی وسیع بنیاد پر ہے، اور جیسے ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ وزیر اوقاف بھی رہے، اور اس کے علاوہ آج کل جو ہماری یہ مسلم ورلڈ لیگ ہے جس کو رابطہ عالم اسلامی اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے سیکرٹری جنرل ہیں. رائل جو شاہی خاندان ہے ان کا انہیں پورا اعتماد حاصل ہے، اور پرنس بن سلمان جو اس وقت ہمارے عملاً وہاں کے روح رواں اور حکمران ہیں، ان کی پوری سرپرستی ان کو حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کوششیں جس سنجیدگی سے وہ کوششیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے سعودی حکومت اور سعودی قیادت جو ہے وہ ان کی رہنمائی بھی کر رہی ہے، ان کو وسائل بھی فراہم کر رہی ہے، اور ان کو تمام دنیا میں اس پیغام کو مکہ چارٹر کو لے کر جگہ جگہ جا رہے ہیں، اور جو قبولیت اور جو مقبولیت ان کو نصیب ہو رہی ہے ان کو اور ان کی حکومت اور ان کی قیادت کو میں سلام تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور وہ قابل تحسین بھی ہے. خواجہ صاحب، ہم سے اس اہم مسئلے پر، اس اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ عبداللہ صاحب. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی بات چیت مکہ چارٹر کے موضوع پر. آئندہ ہم اسی طرح کے پھر کسی اہم موضوع پر آپ سے بات چیت کریں گے. جب تک کے لیے شکریہ.